کی خال کا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے اور صبح کو گھاس دانا ڈال کر اونٹوں کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیوی کے پاس 10 برس سے ایک ہی بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چوغا رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ فاطمہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته إن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب أنحنسته في نفسها وماله۔ دین و دنیا میں تمدن کا تقاضا ہے یہی، دین و دنیا میں تمدن کا تقاضا ہے یہی، کربلا دنیا میں تیرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں، مجھے اس حدیث کے تحت اس بات پر روشنی ڈالنی ہے کہ عورت کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے جو شوہر کی رضا اور محبت کا سبب بن جائے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی ہے جو اس کے حق میں نیک بیوی سے بڑھ کر ہو۔ پھر نیک بیوی کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر شوہر اس کو حکم کر دے جو خلاف شرعانہ ہو تو اس کا کہنا مانے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم کھا بیٹھے کہ تم ضرور ایسا کرو تو اس کی قسم کو سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے اور یہ اس کے گھر میں رہ جائے تو اپنی جان اور شوہر کے مال کے بارے میں اس کی خیر خواہی کرے۔ اس حدیث میں تقوی کی نعمت کے بعد نیک عورت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کا نیک ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر نیک بیوی مل جائے تو مرد کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے، اور اگر بد کردار بد اخلاق بیوی مل جائے تو دنیا میں ہی دوزخ ہے۔ نیک عورت کے صفات میں سے ایک صفت وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، ارشاد فرمائی کہ شوہر کے غیر موجودگی میں شوہر کے گھر اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی گھر کے مکمل نگرانی کو اپنا فرض سمجھے۔ ایسی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر عورت فرمایا ہے۔ اپنے نفس کے حفاظت سے مراد عزت کے حفاظت ہے، اور عزت کے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کے غیر موجودگی میں کسی کو گھر میں نہ آنے دے، جس سے بات کرنے کو شوہر منع کرے اس سے بات نہ کرے، جس کے گھر جانے سے مرد روکتا ہے اس کے گھر نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد دفتر کارخانے دکان پر چلے جائے اور عورت برقع اوڑھ کے سیر کرنے کے لیے بازاروں میں نکل جائے، ایسا کرنا خیانت ہے۔ ان حرکتوں سے عورت کی عزت محفوظ نہیں رہتی ہے۔ عورت ہر ایسے عمل کو نہ کرے جس سے اس کے نفس کو خطرہ ہو، اپنے جذبات کے تسکین کا مرکز صرف شوہر کو بنائے رکھے، اور گھر میں رہ کر اپنے نفس کی ایسی حفاظت کرے کہ پوری زندگی میں شوہر کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہونے پائے، شبہات کے مواقع سے بھی پرہیز کرے، شرم و حیا کو اپنا لباس بنائے۔ جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے سر پر رکھ کر لا رہی تھی، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمراہ مل گئے۔ رحمت ذو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بیٹھا دیا اور چاہا کہ حضرت اسماء اونٹ پر سوار ہو جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے اونٹ پر نہ بیٹھی اور گھر آ کر سارا واقعہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنایا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، سر پر بوجھ لادنے کی وجہ سے شرم نہ آئی۔ حضرت اسماء بھی بنت ابی بکر تھی، زمانہ بھی خیر القرون تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لیکن پھر بھی شرم و حیا کے غلبہ نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر حضرت اسماء کو سوار نہیں ہونے دیا۔ یہ عورت کی غیرت ہے۔ آج کل میک اپ کر کے بہت سے بے حیا عورتیں بازار کے زیب و زینت بننے کی خواہش مند رہتی ہے، کہاں چلی گئی مسلمان عورتوں کی شرم و حیا؟ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے، آمین۔ دوسری صفت شوہر کے گھر یعنی مال وغیرہ کی حفاظت کرنا۔ مرد جو مال کما کر لاتا ہے وہ عورت کے پاس بطور امانت ہے، عورت کا فرض ہے کہ اس میں سے خرچ نہ کرے۔ مثلاً بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کی سہیلی آ جائے تو دودھ و بلائی اور مختلف قسم کی متجاوز ضیافت کرتی ہیں، حالانکہ مرد ایسی ضیافت اور فضول خرچی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر مرد کی اجازت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض عورتیں قیمتی
لباس پہننا چاہتی ہے، مرد ایسے کپڑے خرید کر نہیں دیتا، اب گلی کوچے میں بیچنے والے سے خرید لیتی ہے، گویا کہ مرد کے مال کو ان کی مرضی کے خلاف خرچ کر کے عند اللہ مجرم بن رہی ہے۔ اس سے تمام عورتیں احتیاط رکھیں، ایسا کرنا امانت کے بھی خلاف، اخلاق کے بھی خلاف اور معاشرت کے بھی خلاف ہے۔ میری عزیز بہنوں، شوہر کے مال کی حفاظت ایسی ہو جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے غیر موجودگی میں ایک سوداگر آیا اور آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے التجا کی کہ مجھے اپنے دیوار کے سائے میں کچھ سودا بیچنے کی اجازت دے دیجئے۔ جواب دیا کہ اگر میں اجازت دے دوں اور زبیر رضی اللہ عنہ انکار کر دے تو بڑی مشکل بن جائے گی۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے موجودگی میں آ کر سوال کرنا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر تشریف لائے، سوداگر آیا اور آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے التجا کی کہ ام عبداللہ، میں مسکین آدمی ہوں اور میں آپ کے دروازے کے باہر سودا بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کو مدینہ میں میرے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں نظر آیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تمہارا کیا بگڑتا ہے کہ ایک مسکین کو خرید و فروخت سے روک رہی ہو؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فوراً اجازت دے دی۔ کیونکہ ان کا دلی منشا بھی یہی تھا۔ دیکھا میری ماں اور بہنیں، یہ بھی عورت اسی اسلام کو ماننے والی تھی جس اسلام کو ماننے کا آپ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ شوہر کی مال کی حفاظت ایسی کرتی تھی۔ اس زمانے کی عورتیں اپنے حالات پر غور کریں کہ کس طرح شوہر کے مال کو بلا دریغ خرچ کر دیا جاتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ شوہر کے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر دینی چندہ میں بھی دینا جائز نہیں ہے۔ کیا دنیاوی ذاتی فضول کاموں میں فضول خرچی کی اجازت ہو سکتی ہے؟ جو بڑی جرات اور جسارت کے ساتھ شوہر کے مال کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ کبھی دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اولاد خائن اور دغاباز پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ شوہر کے ہر کام کو سلیقہ سے کرو، اور اگر عورت سلیقے سے کام کرتی ہے تو گھر پر غربت کے باوجود بھی رونق معلوم ہوتی ہے، اور عورت سلیقہ مند نہیں ہوتی تو مالداری کے باوجود بھی نحوست و ناداری برستی ہے۔ غرض کے ہر کام کو سلیقہ سے کرو اور گھر کے زیادہ تر کام حسب طاقت خود کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سناؤں۔ حضرت فاطمہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فرمایا، خود اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی جن کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، خود پانی کا مشک بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود گھر کا جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند غلام اور باندیاں آئیں، میں نے ان سے کہا کہ تم بھی جا کر ایک غلام مانگ لو تاکہ تمہاری بھی کچھ مدد ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، لیکن شرم کی وجہ سے والد محترم سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ معلوم کیا کہ فاطمہ تم کل کس کام سے آئی تھی؟ وہ شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، مشق کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، ہر وقت کے کاروبار سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم بھی جا کر ایک خدمتگار لے آؤ۔ حضرت فاطمہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے اور علی کے پاس ایک ہی بستر تھا، وہ بھی مینڈے کے خال کا، رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے اور صبح کو گھاس دانا ڈال کر اونٹوں کو کھلا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم صبر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چوغا رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے۔ فاطمہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہو۔ میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ دیکھا میری ماں اور بہنوں، دونوں جہاں کے بادشاہ کی بیٹی اور خود اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کر کے زندگی گزار دی،
اگر آج ہمارے پاس 2 پیسے ہو جائے یا 1-2 کتاب پڑھ لے تو گھر کے کام کو ہاتھ لگانا درکنار، خود اپنا بھی کام نہ کر سکیں گے۔ بیت الخلاء میں پانی بھی شوہر ہی بھر دے تو بہتر ہے۔ یہ دینداری نہیں، بے دینی اور ناعاقبت اندیشی ہے۔ رہنے کے کمرے کو جھاڑو دیتی رہا کرو، رہنے کے کمرے کو صاف رکھو، ہفتہ میں کم از کم 1 مرتبہ جالے صاف کر دیا کرو، جالے سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔ برتن وغیرہ قرینے سے گھر میں رکھو، ادھر ادھر برتن نہ رکھو، برتن اوپر کے حصے میں رکھو تاکہ کتا وغیرہ آ کر منہ نہ ڈال دے۔ اگر پان کھانے کا شوق ہے تو دیواروں پر نہ تھوکو، اس سے دیواریں گندی ہوتی ہے۔ مثلاً بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مہمانداری کے لیے چلی جائے تو پان کھا کر کے دیواروں پر تھوک کر دیوار کو رنگین کر دیتی ہے۔ اب آنے کے بعد میزبان یعنی گھر والے دیواروں کو صاف کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ یہ نہایت بد اخلاقی کی بات ہے۔ بستر میلا نہ ہونے دو، روزانہ بستر جھاڑ کر بچھاؤ۔ اس میں 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 سنت ادا ہو جائے گی، روزانہ 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2 اگر بستر میں کوئی موذی جانور سانپ وغیرہ ہو تو اس سے حفاظت ہو جائے گی، تکیہ میلا نہ ہونے دو۔ اگر یہ سب کام تم نے خاوند کے کہنے پر کیا تو اس میں خوبی ہی کیا ہے، لطف تو اسی میں کہ بغیر کہے سب چیزیں ٹھیک کر دو۔ کپڑے وغیرہ تہ بتا صندوق میں جمع کر رہو، غرض کے سلیقہ کو مد نظر رکھو۔ جب تک ساس سسر زندہ رہے ان کی خدمت اور تابعداری میں اپنی عزت سمجھ، اور ساس سسر سے الگ رہنے کی ہرگز فکر نہ کرو۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے اسے پالا، پرورش کیا اور اب بڑھاپے میں اس امید پر اس کی شادی بیاہ کی کہ ہم کو آرام ملے، اور جب بہو آئی تو ڈولی سے اترتے یہ فکر کرنے لگی کہ شوہر آج ہی ماں باپ کو چھوڑ دے۔ یہ نہایت بد اخلاقی کی بات ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھو کہ سسرال میں بے دلی سے مت رہو۔ اگرچہ نیا گھر نئے لوگ ہونے کی وجہ سے طبیعت نہ لگے، طبیعت کو سمجھانی چاہیے، یہ نہ کہ رونے بیٹھ جائے، اور جب دیکھو بیٹھی رو رہی ہیں، آئے ہوئے دیر نہیں ہوئی جانے کا تقاضا شروع کر دیا۔ اگر شوہر تمہارے لیے کوئی چیز لا کر دے، تم کو پسند آئے نہ آئے، ہمیشہ اس پر خوشی ظاہر کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چیز بری ہے، ہم کو پسند نہیں آ رہی ہے۔ کبھی غصے میں آ کر شوہر کی ناشکری نہ کرو، اور یوں نہ کہنے لگو کہ اس کمبخت اجرے کے ہاں آ کر میں نے دیکھا ہی کیا ہے، بس ساری عمر مصیبت اور تکلیف سے کٹی ہے۔ ماں باپ نے میری قسمت پھوڑ دی کہ مجھے ایسی بلا میں پھنسا دیا، مجھے ایسی آگ میں جھونک دیا۔ میں نے ان کے ہاں 2 جوتے کے لترے، 2 کپڑے کے چترے اور 2 برتن کے ٹھیکرے کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتیں بہت دیکھی ہیں، وجہ یہی ارشاد فرمائی کہ عورتیں دوسروں پر لعنت بہت کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ شکر گزاری کا دامن نہ چھوڑے، اور جو کام ساس نندے کر رہی ہیں اس کو کرنے سے شرم و عار نہ کرو، تم خود اس سے لے لو اور کر دو، اس سے سسرال والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ میری ماں اور بہنوں، میں نے یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ گھر پر رونق اور خوشحال رہے گا، لیکن اس میں محنت ضروری ہے، لہذا محنت سے جان نہیں چرانی چاہیے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ترقی کا بہترین ذریعہ محنت ہی ہے، کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔